بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ واقعے کی گہرائی میں جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وائی کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انصاریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عتیق کو سردار مقرر کیا۔ ابو رافع دشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا۔ اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی قلعے میں رہا کرتا تھا۔ جب یہ لوگ اس قلعے کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلعے والوں کا ایک گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے لگے۔ میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں، لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا کہ جس طرح کوئی رافع حاجت کے لیے بیٹھا ہے۔ اتنے میں دربان نے آواز دے کر دروازہ بند کرنے کو کہا، جو اندر آنا چاہے آ جائے۔ دربان نے عبداللہ کو یہ خیال کر کے یہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، کیونکہ دروازہ بند کرنا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ پر چھپ گیا۔ دربان نے دروازہ بند کر کے ایک چابیاں ایک کیل میں لٹکا دیں۔ جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لیں اور قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو۔ ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستانیں ہوتی تھیں۔ وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا۔ جب تمام داستان کہنے والے چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانے پر چڑھا۔ جس دروازے سے داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا اور اس سے میری غرض یہ تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو بھی جائے تو ان کے پہنچنے تک میں ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ غرض میں ابو رافع تک پہنچا۔ وہ ایک اندھیرے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز پر ہاتھ بڑھا کر تلوار ماری۔ میرا دل دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا۔ میں کوٹھری سے باہر آ گیا اور پھر فوراً ہی اندر جا کر پوچھا، اے ابو رافع، تم کیوں چلائے؟ اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھ کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، ابھی مجھ پر کسی نے تلوار سے وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک ضرب لگائی۔ زخم اگر چاہے گہرا لگا مگر مرا نہیں۔ اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا۔ میں پھر آواز بدل کر مددگار کی حیثیت سے قریب گیا تو وہ چھت پر تھا۔ میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی گئی۔ ایک ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ تلوار چیرتی ہوئی پیٹھ تک پہنچ گئی۔ اب مجھے یقین ہوا کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا۔ میں سمجھا زمین آ گئی۔ چاندنی رات تھی، میں گر پڑا، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ میں نے امامے سے پنڈلی کو باندھ لیا اور قلعے سے باہر آ کر بیٹھ گیا اور دل میں طے کر لیا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے۔ آخر صبح ہوئی، مرغ نے اذان دی اور قلعے کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا، اے لوگوں، ابو رافع حجاز کا سوداگر مر گیا۔
میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چلا اور ان سے کہا کہ جلدی چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پیر پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا لب مبارک پھیر دیا۔ ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کچھ ہی نہیں ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ میں اپنی رائے لازمی سے دیں۔